إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العابدون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته واتضى بصخور ميدان أرضه. الصلاة والسلام على سيد أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين ومولانا مقتدانا وهادينا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال امام حسین علیہ السلام انما خرجت لطلب الاصلاح في امت جدی اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنکر واسير بسيرة جدی وابي علي بن ابي طالب صلی محمد بزرگان محترم، ہم خداوند متعال کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں یہ توفیق عطا کی کہ ہم مجلس کو برپا کریں اور اس میں شرکت کریں. اسی کے ساتھ اللہ نے جو ہمیں فرصت دی ہے کہ ہم اس مجلسوں کے ذریعے سے جو یقیناً ایک تعلیم گاہ اسلامی ہے جس کے ذریعے انسان کے اندر ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور وہ تمام تعلیمات اسلامی کہ جو انسان کی زندگی میں کم رنگ ہوتے رہتے ہیں وہ ان مجلسوں سے مکمل ہو جاتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ ہم اس کی طرف متوجہ نہ ہوں، لیکن آپ یاد رکھیں اگر ہم متوجہ نہیں ہیں لیکن دشمن اسلام ضرور متوجہ ہے. 1984 میں اسرائیل میں ایک تحقیق ہوئی تھی کہ جس میں یہ موضوع تھا کہ دنیا میں ایک چھوٹی سی قوم ہے جسے شیعہ کہتے ہیں. وہ قوم ایک مٹھی بھر قوم ہے لیکن پوری دنیا میں وہ کامیاب کیوں ہے؟ پوری دنیا میں وہ کیوں کامیاب ہے؟ تو تل ابیب کی یونیورسٹی میں تمام دانشمندوں کو دعوت دی گئی، محققین کو بلایا گیا اور ریسرچ کرنے والوں کو یہ کہا گیا کہ آپ آئیں اور اس موضوع پہ تحقیق کریں.
کیونکہ جب کوئی چیز کامیاب ہوتی ہے تو اس کی علت کامیابی کو دیکھا جاتا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ یہ چیز کامیاب ہوئی۔ جب کوئی زوال پذیر ہوتا ہے تو زوال پذیری کے سبب کو دیکھا جاتا ہے کہ یہ انحطاط پذیری، یہ زوال پذیری، یہ نابودی کی وجہ کیا ہے۔ بغیر وجہ کے نہ کوئی چیز کامیاب ہوتی ہے اور نہ کوئی چیز ناکام ہوتی ہے۔ ہر کی اپنی اپنی ایک وجہ ہوتی ہے۔ کبھی معاشرہ کامیاب ہوتا رہتا ہے، اگرچہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ فلاں معاشرہ، فلاں ملک، فلاں محلے والے، فلاں گھرانہ، فلاں شخص کامیابی کی طرف گامزن ہے، تو آدمی یہ سوچتا ہے کہ آخر اس کے کامیابی کی وجہ کیا ہے۔ بغیر وجہ کے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا، یا بغیر کسی علت و سبب کے انسان زوال پذیر نہیں ہو سکتا، ناکام نہیں ہو سکتا۔ تو جب یہ تحقیق ہوئی وہاں پر کہ آخر اس قوم کی کامیابی کی وجہ کیا ہے، 3 دن کا پروگرام رہا، اور 3 دن کے پروگرام میں جسے اس کا سربراہ بنایا گیا، اس کا نام ابھی ذہن میں نہیں آ رہا ہے، مارتون کر کے کچھ نام تھا اس کا، تو اس نے جب تحقیق کا نتیجہ پیش کیا ہے تو اس نے سب سے پہلے یہی کہا کہ اس قوم کی کامیابی کی وجہ ہے ان کی مجلسیں۔ اس قوم کی کامیابی کی وجہ ہے اس کی مجلسیں۔ اور مجلسیں کیوں وجہ ہے؟ کہا اس لیے کہ یہ مجلسیں بپا کرتے ہیں اور اس میں امام حسین علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں۔ اور اس پر یہ عمل کرتے ہیں کیونکہ امام حسین علیہ السلام کے کچھ ایسے نعرے تھے کہ جو انسان کو کامیابی عطا کرتا ہے۔ امام کے نعرے کیا تھے؟ امام نے یہی کہا تھا کہ مثلی لا یبایع مثلہ، مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت کو قبول نہیں کر سکتا، مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ تو ان کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے کہ یہ یزید جیسوں کی بیعت نہیں کرتے، یہ یزید جیسوں کی بیعت نہیں کرتے۔ امام حسین نے کیا فرمایا تھا؟ امام حسین نے یہی فرمایا تھا کہ ہیہات من الذلہ، ذلت ہم سے دور ہے۔ اور انہوں نے یعنی جو تحقیق گر تھا اس نے یہی کہا کہ اس قوم نے امام حسین علیہ السلام کے نعرے کو اپنا لیا ہے اور اپنی زندگی میں، اپنے کردار میں اسے اتار لیا ہے۔ جب امام حسین علیہ السلام کے کلمات، ان کے نعرے، ان کے خطبات، ان کے جملے ان کی قوم کے اندر آ گئے ہیں اور ان کے کردار میں رونما ہو رہے ہیں، تو جب تک ان کا یہ کلام ان کے کردار میں جاری و ساری رہے گا، یہ قوم کبھی ناکام نہیں ہو سکتی، یہ قوم کبھی ناکام نہیں ہو سکتی۔ جب ذلت پذیری کی عادت نہیں ہوگی تو انسان کامیاب ہو جائے گا۔ ذلت پذیری کب ہوتی ہے؟ کہ انسان خدا کو چھوڑ کے سب کے سامنے سر جھکانے لگتا ہے، اور جو جب خدا کو چھوڑ کے سب کے سامنے سر جھکاتا ہے تو ہر جگہ وہ جھکا ہوا نظر آتا ہے۔ لیکن خدا کا بھی یہ اعلان ہے کہ جو میرے سامنے سر جھکائے گا وہ ہر جگہ بلند نظر آئے گا، وہ ہر جگہ بلند نظر آئے گا۔ تو ایک مجلس کی افادیت یہ ہے، مجلس کا فائدہ یہ ہے کہ اگرچہ ہم متوجہ نہ بھی ہوں لیکن دشمن اس کی طرف متوجہ ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ امام حسین علیہ السلام نے صلوات محمد والے محمد پہ جو اعلان کیا، اور اعلان میں یہی کہا کہ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میرا قیام اس لیے ہے، میں چاہتا یہ ہوں کہ اپنے جد کی امت کی اصلاح کروں۔ وَأُرِيدُ أَنْ آمُرَ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ، اور امر بالمعروف کروں
اور نہی عن المنکر کروں۔ یہ ایک اہم پہلو ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کہ جب معاشرے سے کم ہو جاتا ہے تو معاشرہ پستی کی طرف چلا جاتا ہے۔ یہ سب کا فریضہ ہے، جس طریقے سے نماز واجب ہے، روزہ واجب ہے، ویسے ہی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر واجب ہے۔ اس کے بعد امام کیا فرماتے ہیں کہ میں چاہتا یہ ہوں کہ اپنے جد اور اپنے بابا کی سیرت کو پیش کروں، کس لیے؟ تاکہ امت کی اصلاح ہو سکے۔ جو موضوع کے تحت بحث چل رہی تھی، گفتگو ہو رہی تھی کہ اب جد کی امت کی اصلاح کے لیے ضروری ہے کہ سیرت پیغمبر کو پیش کیا جائے۔ سیرت پیغمبر کے بارے میں اس سے پہلے گفتگو ہوئی کہ سیرت پیغمبر کیا تھی۔ خود پروردگار عالم نے انسان کی ہدایت کے لیے انبیاء و مرسلین کو بھیجا، اور جب انبیاء و مرسلین آئے ہیں تو دنیا والوں نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ دنیا والوں نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ حد ہے یہاں تک کہ انبیاء و مرسلین جو ہدایت کے لیے آئے اتنے ستائے گئے، اتنی اذیتیں برداشت کرنا پڑیں، اتنے ظلم ڈھائے گئے ان پہ کہ انہیں فریاد کرنا پڑا، اور بعض انبیاء نے بد دعا بھی کی، بعض انبیاء نے بد دعا بھی کی۔ جناب آدم آئے، جناب آدم نے اپنے بیٹے کو قتل ہوتے ہوئے دیکھا، جناب ابراہیم آگ میں گئے، جناب موسیٰ جلا وطنی اختیار کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے تمام انبیاء جو بھی نبی آتا رہا تاکہ انسان کی ہدایت کر سکیں اور انسان کی ہدایت کریں، لیکن دنیا والوں نے ان کے ساتھ ایسا سلوک کیا، ایسا سلوک کیا۔ آپ دیکھیں کہ ہر نبی کے ساتھ کس طریقے سے دنیا والے پیش آئے ہیں۔ چند افراد ہوتے تھے جو ساتھ ہوتے تھے، لیکن اس میں سے اکثریت وہ ہوتی تھی جو نبیوں کو اذیت کیا کرتے تھے، جو نبیوں کو اذیت کیا کرتے تھے۔ جناب نوح 950 سال تک صرف تبلیغ کرتے رہے، ان کی عمر بہت زیادہ تھی، 900 سال تک تبلیغ کیا ہے انہوں نے، اور اس کے بعد جب اپنے بیٹے اور اہلیہ کو کہا ہے کہ سوار ہو جاؤ، تو اس لوگوں نے کیا کہا کہ ہم پہاڑ پہ پناہ لے لیں گے لیکن کشتی نوح پہ سوار نہیں ہوں گے۔ اللہ نے بھی دکھا دیا کہ دیکھو، جو بھی نبی کے حکم کو نہیں مانے گا، چاہے وہ بیوی ہو یا بیٹا، چاہے وہ پہاڑ ہی کی پناہ کیوں نہ لے لے، اگر عذاب الہی آئے گا تو کوئی بچ نہیں پائے گا، کوئی بچ نہیں پائے گا۔ جناب یونس تبلیغ کر رہے ہیں، ہدایت کر رہے ہیں، لیکن ایک وقت وہ آتا ہے کہ جناب یونس نے بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیا کہ پروردگار اس قوم کو تباہ و برباد کر دے، یہ ماننے والی نہیں ہے۔ لیکن جب جناب یونس گئے ہیں، کیونکہ جناب یونس غصہ ہو گئے تھے، انہیں غیظ و غضب کے عالم میں آتے ہیں، جب وہ اپنے قریے کو چھوڑ کے چلے گئے، پورا واقعہ ہے، پورا واقعہ نہیں پیش کرنا ہے، کہ جب اپنے قریے کو چھوڑ کے چلے گئے اور اس کے بعد جو 2 لوگ ایمان لائے تھے جناب یونس پر، تو وہ اسی قریے میں رکے اور انہوں نے لوگوں کو سمجھایا اور یہ بتایا کہ دیکھو یونس اللہ کے نبی ہیں، انہوں نے تمہارے لیے عذاب طلب کیا ہے اور عذاب آ کے رہے گا، عذاب آ کے رہے گا۔ اب جب لوگوں نے دیکھا کہ یقیناً عذاب آ کے رہے گا، تو جو افراد وہاں پہ موجود تھے ان سے کہا کہ اب ہم کیا کریں، نبی ہمیں چھوڑ کے چلے گئے، تو انہوں نے کہا کہ ایسا کرو کہ تم اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرو، ایک کھلے ہوئے صحرا میں آ جاؤ، بچوں کو ماؤں سے الگ کر دیا جائے، جانوروں کو الگ کر دیا جائے، ایک طرف خواتین ہوں ایک طرف مرد ہوں، اور آنے کے بعد پروردگار عالم کی بارگاہ میں استغفار کرو، گریہ وزاری کرو، مغفرت طلب کرو، تو شاید خدا تمہاری مغفرت کو قبول کر لے۔ ان لوگوں نے ویسے ہی کیا۔ وہ رحیم و کریم پروردگار کہ جس نے عذاب کا وعدہ کر لیا تھا،
عذاب کے آثار نمودار ہونے لگے، لوگ دیکھ رہے ہیں کہ آسمان سرخ ہو رہا ہے، ان قریب عذاب ہم پہ نازل ہو جائے گا، لیکن جب انہوں نے استغفار کرنا شروع کیا ہے، عذاب کے آثار کو دیکھ رہے تھے لیکن استغفار کرتے جا رہے تھے، پروردگار عالم سے اپنے گناہ کی معافی طلب کر رہے تھے، تو پروردگار عالم نے وعدے کیے ہوئے عذاب کو ان پر روک دیا، وعدہ کیا عذاب کو ان پر روک دیا، کیونکہ اس وقت تک وہ ہدایت کے راستے پہ نہیں تھے۔ جب ہدایت کے راستے پر آ گئے تو اللہ نے جو عذاب کا وعدہ کیا تھا اسے بھی روک دیا۔ تو جو بھی نبی آیا ہے اسے ستایا گیا ہے، اسے پریشان کیا گیا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ پروردگار جب اتنے نبی آئے تو نبی کو بھیجنے کی ضرورت کیا تھی؟ نبی کو بھیجنے کی ضرورت کیا تھی؟ کیوں ہدایت کے لیے بھیجا؟ کہا ہدایت کے لیے اس لیے بھیجا جاتا ہے، اس لیے بھیجا پروردگار عالم نے کہ آپ دیکھیں کہ اگر ہم کسی کی دعوت کریں، کوئی ایسا ہمارا مہمان ہو جو کہیں دور سے آ رہا ہو، جس کو یہاں کے بارے میں کچھ نہ پتہ ہو، جس کو یہاں کے بارے میں کچھ نہ معلوم ہو، اگر جب وہ آ رہا ہوتا ہے تو میزبان کا فرض یہ ہوتا ہے، میزبان کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ جو مہمان آ رہا ہے کہ ہم اس کی ہدایت کریں کہ آپ فلاں جگہ پہ فلاں سواری پہ سوار ہوئیے گا، اس طریقے سے یہاں تک پہنچ پائیے گا۔ اور جب اس کے بعد آ جاتا ہے تو میزبان کی جو ساری ذمہ داریاں ہیں اس کو میزبان اپناتا ہے، اور جو دسترخوان بچھاتا ہے اس میں جو چیز رکھتا ہے وہ ساری چیزوں کو بتاتا ہے کہ اگر کسی اور ملک سے آیا ہے، یہاں کی چیزیں اس کے لیے نئی و نویلی ہیں، تو ساری چیزوں کو بتاتا ہے کہ یہ غذا ہے، یہ غذا نہیں ہے، اور یہ ایسی چیز ہے، اس کا اثر یہ ہے۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا بعض وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب ہم کسی ایسے ہوٹل میں جاتے ہیں کہ جہاں پر ہاتھ دھلنے کے لیے ایک پیالہ رکھا ہوتا ہے اور اس میں ایک کاغذ جس میں صابن ہوتا ہے، اور ویٹر آ کے اس میں نیبو نچوڑ دیتا ہے۔ جب بعض افراد ہوتے ہیں دیکھتے ہیں کہ یہ نیبو کا پانی ہے تو یہ سوچتے ہیں کہ اسے پیا جائے یا ہاتھ دھلا جائے، کیونکہ انسان کے لیے وہ چیز نہیں ہوتی ہے، تو انسان متوجہ نہیں ہوتا ہے۔ تو ضروری ہے کہ کوئی اسے بتانے والا ہو کہ اگر آپ اسے پی لیں گے تو یہ نقصان کرے گا، لیکن اسے ہاتھ دھلیں گے تو یہ فائدہ کرے گا۔ جب ہم نے مہمان کو بلایا ہے تو میزبان کی ذمہ داری یہ ہے کہ مہمان کی پوری طریقے سے رہنمائی کرے، ایسا نہ ہو کہ مہمان ایسی چیز استعمال کر لے کہ جس سے وہ ہلاک ہو جائے، جس سے وہ مر جائے۔ اگر مہمان کے ساتھ ایسا کوئی حادثہ پیش آتا ہے تو یہ ساری ذمہ داری کس کی طرف جاتی ہے؟ یہ ساری ذمہ داری میزبان کی طرف جاتی ہے۔ تو پروردگار عالم نے جب انسان کو خلق کیا، جب انسان اس دنیا میں آیا، جب اس دنیا میں آ گیا، اگر کوئی رہنما نہ ہوا، جب اس دنیا میں آیا ہے تو اسے بھوک لگی ہے، تو بھوک کو ختم کرنے کے لیے ماں باپ دو رہنما ہیں، دو رہنما ہیں، ماں باپ ہیں۔ ماں باپ کیا کرتے ہیں؟ اس کی بھوک کو ختم کر رہے ہیں، اس کے بستر کے لیے اپنی آغوش کو پھیلا رہے ہیں، اور اس کی اپنی ساری ذمہ داری کو پوری کر رہے ہیں۔ لیکن جب یہ بچہ رشد کرتا ہے، صحن خانہ سے باہر آتا ہے، جب گھر سے باہر آتا ہے تو پوری کائنات ہے، پوری دنیا ہے، اب یہاں پہ ہدایت کرنے والا ہونا چاہیے۔ ضروری ہے کہ کوئی اس کی ہدایت کرے کہ اب تک آپ جاہل تھے، آپ کو معلوم نہیں تھا کہ زندگی کیسے گزاری جائے، زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہے، لیکن اب آپ کے اندر عقل آ گئی ہے، اب آپ کے اندر شعور پیدا ہو گیا ہے، اب آپ کے اندر سمجھداری آ گئی ہے۔ جب ساری چیزیں آ گئی ہیں تو ضروری یہ ہے تو آپ کے لیے کوئی ایسا رہنما ہو جو آپ کو بتائے کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، آپ کا کس میں فائدہ ہے اور کس میں نقصان ہے۔ تو اسی میزبانی کی ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے پروردگار عالم نے انبیاء کو بھیجا اور نبی کو بھیجا اور ہدایان الہی کو بھیجا، صلی اللہ محمد وعلی محمد پہ۔ تو عزیزان گرامی کہ جب انبیاء و مرسلین آئے اور آنے کے بعد ہدایت کے لیے آئے، تو ہدایت کے لیے جو آ رہا ہے اسے کیسا ہونا چاہیے؟ ہدایت کے لیے جو آ رہا ہے
اس کے پاس علم بھی ہونا چاہیے اور اسے معصوم ہونا چاہیے۔ دو چیزیں ہیں، ہادی کے لیے دو چیزیں ہیں، ایک علم رکھتا ہو اور ایک معصوم ہو۔ علم اس لیے تاکہ وہ تمام چیزوں کو جانتا ہو، معصوم اس لیے کہ وہ ہر چیز کے نقصان و فوائد کو بتا سکتا ہو اور خود برے عمل سے دور ہو۔ اگر انسان کسی چیز کا حکم دے رہا ہے اور وہی عمل انجام نہ دے رہا ہو تو اس کلام کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا۔ اگر ہم ممبر سے آ کے کہیں کہ ہمیں نماز پڑھنی چاہیے، ہمیں جماعت میں شرکت کرنا چاہیے، ہمیں فلاں کام کرنا چاہیے، ہمیں فلاں کام کرنا چاہیے، اور پھر ہم ہی میدان سے غائب ہو جائیں تو ہماری بات کا کوئی اثر نہیں ہوگا، کیونکہ یہ ہر انسان کے لیے ہے۔ اگر ماں باپ ہیں، ماں باپ یہ کہتے ہیں کہ بیٹا دیکھو تم ایسا کرو، تم یہ کام کرو، تم وہ کام کرو، تو بیٹا یہ دیکھتا ہے کہ میرے ماں باپ کیا کر رہے ہیں، میرے ماں باپ کیا کر رہے ہیں۔ عام طور سے جیسے دیکھا جاتا ہے کہ مولانا صاحب آپ اس کو نماز کے لیے کہیے، بچے کو ہمارے نماز کے لیے آئے ضرور، ٹھیک ہے نماز کے لیے کہہ دیں گے، بیٹا نماز پڑھا کرو۔ پھر دوسری جگہ ملے، آپ اس کو نماز کے لیے ضرور کہیے گا، ٹھیک ہے نماز کے لیے کہہ دیا جائے گا۔ اب مجلس شروع ہوئی، بیٹا بھی آ کے بیٹھ گیا، باپ بھی آ گئے، مجلس کسی اور موضوع پہ چل رہی ہو تو اشارہ کر دیا کہ ذرا اس کی طرف متوجہ رہیے گا کہ نماز کا بھی ذکر کر دیے گا۔ مجلس روزے کے موضوع پہ چل رہی ہو، کہا ٹھیک ہے روزہ کا ذکر تو ہوتا رہے گا، پہلے نماز کا ذکر ہو جائے تاکہ بیٹا متوجہ ہو جائے۔ اسی طریقے سے اشارہ کرتے رہے اور بیٹے کو سمجھایا جانے لگا کہ نماز 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 کرو، پڑھو، کیوں؟ تاکہ بیٹا لائق ہو جائے، بیٹا لائق ہو جائے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ نماز پڑھتے ہیں، اب اپنی ساری پریشانی بتانے لگے، کہ کیا بتائیں مولانا صاحب، ٹائم نہیں مل پاتا، صبح اٹھتے ہیں آفس چلے جاتے ہیں اور کام میں مشغول رہتے ہیں، اور جب واپس آتے ہیں تو اتنا تھکے ہوئے ہوتے ہیں کہ حوصلہ نہیں ہوتا کہ ہم نماز پڑھ سکیں۔ اچھا بچہ کیا کرتا ہے؟ بچہ جو ہے وہ موبائل لے کے جو سارے گیم چلے ہوئے ہیں، پب جی اور کیا کیا، بچہ صرف وہی کھیلتا رہتا ہے۔ تو آپ خالی وقت میں کیا کرتے ہیں؟ کہ بس تھوڑا اپنی تھکن کو دور کرنے کے لیے اور تھوڑا لطف اندوز ہونے کے لیے ہم بھی اسی میں شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ نماز نہیں پڑھتے، آپ سارے وہی کام کرتے ہیں جو بچہ کر رہا ہے۔ آپ چاہتے یہ ہیں کہ بچہ لائق ہو جائے، پہلے ضرورت یہ ہے کہ آپ خود لائق ہو جائیں۔ اگر آپ لائق ہو جائیں گے تو بچہ بھی لائق ہو جائے گا۔ اگر آپ نے بچے کے سامنے اپنی نالائقی دکھائی اور امید یہ ہے کہ بچہ لائق ہو جائے تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو جب ضرورت یہ ہے کہ ہم کسی کی ہدایت کر رہے ہوں، کسی کو کچھ کہہ رہے ہوں تو وہ ہم بھی انجام دیں۔ خود پیغمبر اسلام کے زمانے میں جب پیغمبر اسلام سے آ کے کسی خاتون نے کہا یا رسول اللہ میرا بچہ میٹھا بہت زیادہ کھاتا ہے، آپ اسے میٹھا کھانے کے لیے منع کر دیے، تو پیغمبر اسلام نے کیا کہا؟ کل لے کر آنا۔ پیغمبر اسلام اس وقت منع کر سکتے تھے، جب کل دوسرے دن وہ لے کر آئی تو اس نے کہا کہ آپ اسے منع کر دیا، پیغمبر اسلام نے اسے منع کر دیا کہ زیادہ مت کھایا کرو میٹھا۔ تو کہا کل کیوں آپ نے منع نہیں کیا تھا؟ کہا کیونکہ جب کل تم لے کر آئی تھی تو میرے سامنے کھجور کا پورا تشت رکھا ہوا تھا اور میں اسے کھا رہا تھا، میں کھا رہا ہوں اور اسے منع کر دوں تو یہ ہمارے لیے صحیح نہیں ہے۔ تو جو ہادی ہے، جو رہنما ہے، اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ اس کے پاس علم بھی ہو اور معصوم بھی ہو، جس چیز کا حکم دے رہا ہو وہ خود عمل بھی کر رہا ہو۔ تو یہ علم کیا ہے اور معصومیت کیا ہے کہ دونوں انسان کی صفت میں پائی جاتی ہے۔ انسان کو اللہ نے خلق کیا، جستجو و تلاش کے لیے نفس دیا۔ اب جب جستجو تلاش ہوگی، مثال کے طور پہ انسان کہیں سفر کر رہا ہو اور سفر کی حالت میں جب اپنی سواری پہ بیٹھ کے جا رہا ہو اور یہ دیکھے کہ کہیں پہ ایک مجمع لگا ہوا ہے، بھیڑ لگی ہوئی ہے، تو انسان جب بھیڑ کو دیکھتا ہے تو کبھی بار وقت ایسا ہوتا ہے کہ انسان سوچتا ہے کہ گاڑی کو روک کے دیکھے کیا ہو رہا ہے، لیکن جب جلدی میں ہوتا ہے، اپنے مقصد کی طرف جانے کے لیے رہتا ہے تو بھیڑ کو دیکھتا ہے لیکن اپنے مقصد کی طرف رواں دواں رہتا ہے کہ اپنی منزل مقصود تک پہنچ جائیں۔ لیکن وہ مجمع اس کے ذہن میں رہتا ہے
کہ آخر وہاں پہ مجمع کیوں تھا، وہاں پہ لوگ کیوں کھڑے ہوئے تھے، کیا کوئی دکاندار کوئی سامان بیچ رہا تھا، یا کوئی لیڈر کو تقریر کر رہا تھا، یا کوئی مداری کوئی کھیل دکھلا رہا تھا؟ یہ ساری فکریں آتی ہیں انسان کے اندر، کیوں آتی ہیں؟ کیونکہ پروردگار عالم نے انسان کو خلق کیا، اور جو انسان کو خلق کیا ہے وہ انسان کو جاہل خلق کیا۔ جاہل خلق کرنے کے بعد انسان کے نفس میں ایک ایسا نفس ادا کیا کہ جو انسان کا نفس جستجو تلاش کرتا ہے، جہالت، انسان اپنی جہالت کو دور کرنا چاہتا ہے، انسان یہ چاہتا ہے کہ ہم علم حاصل کر لیں، ہم علم حاصل کر لیں، اسی جستجو تلاش میں رہتا ہے کہ وہاں کیا ہو رہا تھا، وہاں کیا ہو رہا تھا، اسی فکر میں رہتا ہے، اور جب واپس پلٹ آتا ہے تو اسے یہ فکر ستاتی ہے۔ جب تک اسے معلوم نہ ہو جائے کہ وہاں کیا ہو رہا تھا تب تک وہ مطمئن نہیں ہوتا، تب تک وہ مطمئن نہیں ہوتا۔ معلوم یہ ہوا جہالت انسان کو مضطرب و پریشان رکھتی ہے، علم انسان کو مطمئن کر دیتا ہے، علم انسان کو مطمئن کر دیتا ہے۔ جہاں جتنا زیادہ علم ہوتا ہے وہاں زیادہ اطمینان ہوتا ہے، وہاں زیادہ اطمینان ہوتا ہے۔ انسان کے اندر یہ اضطراب و یہ پریشانی اس وجہ سے ہوتی ہے کہ انسان کے اندر جہالت پائی جاتی ہے۔ جتنا علم بڑھتا جاتا ہے اطمینان بڑھتا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارا نفس وہ ہے جو مضطرب رہتا ہے، کیونکہ ہمارے نفس میں جہالت پائی جاتی ہے۔ لیکن بعض شخصیتیں ایسی ہیں، بعض افراد وہ ہیں، اللہ کے خاص افراد وہ ہیں کہ جن کے نفس کو نفس مطمئنہ کہا جاتا ہے، جن کے نفس کو پیچھے سے کہا جا رہا ہے کہ آپ حضرات تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیں۔ ایک باواز بلند صلوات بھائی محمد۔ تو دو چیزیں ہو گئیں، ایک انسان کا نفس ہے اور ایک انسان کا عمل ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں کہ جو انسان متلاشی ہوتا ہے، تلاش کرتا ہے کہ ہم علم بھی حاصل کر لیں، اور یہ دو چیزیں تقاضا اس بات کا کرتی ہیں کہ انسان علم حاصل کر کے باکمال ہو جائے۔ اور جب باکمال ہونا چاہتا ہے اس لیے کیونکہ انسان کا کردار یہ چاہتا ہے کہ وہ کمال کو حاصل کرے، اور تلاش و جستجو یہ چاہتی ہے کہ علم کو حاصل کرے۔ جب انسان یہ چاہتا ہے کہ با علم بھی ہو، با کمال بھی ہو، تو ضروری یہ ہے کہ کوئی ایسا رہنما ہو، کوئی ایسا لیڈر ہو، کوئی ایسا رہبر ہو کہ جس کے پاس علم بھی ہو اور فضیلت بھی ہو، جس کے پاس علم بھی ہو اور کمال بھی ہو، تو انسان اسی سے ہدایت حاصل کرنا چاہے گا کہ جو سب سے زیادہ بافضیلت ہو، جو سب سے زیادہ بافضیلت ہو۔ پروردگار عالم نے جو اپنے نمائندہ الہیات کو پیش کیا ہے اس میں بتایا ہے کہ دیکھو یہ کون ہے، کسی کو خلیل اللہ کہا، کسی کو ذبیح اللہ کہا، کسی کو نجی اللہ کہا، کسی کو ذبیح اللہ کہا، اور جو سب سے زیادہ باکمال تھا اسے حبیب اللہ کہا، اسے حبیب اللہ کہا۔ جب حبیب اللہ، اللہ کا دوست، اللہ کا چاہنے والا ہدایت کے لیے آ رہا ہے تو وہ سب سے زیادہ باکمال ہے، وہ سب سے زیادہ باکمال ہے۔ اب یہ سماج کی ذمہ داری ہے کہ اس سے کیسے علم حاصل کریں، اس سے کیسے علم حاصل کریں، کیونکہ وہ ہدایت کے لیے ہی آیا ہے۔ لیکن سماج نے کیا کیا؟ سماج نے یہی کیا کہ جو ہادی بن کے آیا تھا اسے ستایا، اسے پریشان کیا، اس پہ ظلم کیا۔ لیکن جو مصنوعی ہادی بن گیا اور اپنے آپ کو خلیفۃ اللہ کہنے لگا، لوگوں نے اسے اپنانے لگے لوگ۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم جب دنیا میں زندگی گزارتے ہیں تو ہمارا مزاج بھی عوامی ہو جاتا ہے، اور عوام کے مزاج کے اعتبار سے ہم چیزوں کو اپنانے لگتے ہیں۔ اسی کے ساتھ جو مثال تھی کہ جب ہم نے دیکھا کہ ایک شخص کسی باہر ملک میں پڑھنے کے لیے گیا، علم حاصل کرنے کے لیے گیا، اور اسی ملک میں
اس ملک کی کوئی ٹیم کھیلنے کے لیے گئی، ایک شخص پڑھنے کے لیے گیا ہے، علم حاصل کرنے کے لیے گیا، اور ایک یہ ٹیم کھیلنے کے لیے گئی ہے۔ جب واپس آنے لگے تو جو تعلیم حاصل کرنے کے لیے گیا تھا وہ آخری ڈگری لے کر آ رہا تھا۔ جو افراد، جو کھلاڑی کھیلنے کے لیے گئے تھے وہ کھیل کے آ رہے تھے، جیت کے آ رہے تھے۔ اب یہ دونوں افراد جب واپس آ رہے ہیں تو یہ دیکھا گیا کہ جس ملک کی ٹیم تھی کھیلنے کے لیے گئی تھی، جب وہ واپس آ رہی ہے تو اس کے استقبال کے لیے پرائم منسٹر بھی جا رہے ہیں، صدر مملکت بھی جا رہے ہیں، اور تمام بزرگان قوم و ملت بھی جا رہے ہیں۔ جب یہ دیکھا کہ یہ دونوں آ رہے ہیں، ایک تعلیم حاصل کر کے آ رہا ہے، ایک کھیل کے آ رہا ہے، اور اس کے بعد استقبال کس کا ہو رہا ہے؟ جو کھیل کے آ رہے ہیں، جو کھیل کے آ رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، دوسرے دن جب پیپر دیکھا گیا، کسی نے پیپر دیکھا کہ جو لوگ کھیل کے آئے تھے ان کی تصویر فرنٹ پیج پہ ہے، پہلے صفحے پر ہے۔ جو تعلیم حاصل کر کے آیا ہے اس کی کنارے چوتھے صفحے پہ یا پانچویں صفحے پہ ایک چھوٹی سی تصویر ہے کہ یہ فلاں جگہ گئے تھے اور تعلیم حاصل کر کے آ گئے۔ اب جو بچہ جس سماج میں پرورش پا رہا ہے کہ وہاں پہ وہ دیکھ رہا ہے جو لوگ کھیل رہے تھے ان کی عزت و اکرام اتنا زیادہ ہے کہ صدر مملکت بھی جا رہا ہے، پرائم منسٹر بھی جا رہا ہے، لیکن جو پڑھ کے آ رہا ہے، جو تعلیم حاصل کر کے آ رہا ہے اس کی کوئی عزت نہیں ہے۔ جب سماج کے اندر یہ مزاج بنتا گیا تو سماج نے سب کو اسی وزن پہ رکھا، سب کو اسی ترازو پہ تولنے لگے، اور سماج نے جہاں دنیا کو دیکھا تھا اسی دنیا کو اپنے دین میں ملا دیا۔ جو دین میں کھیل رہا تھا اسے باافضل سمجھنے لگے، جو دین میں تعلیم بانٹ رہا تھا اسے مفضول سمجھنے لگے۔ سلام محمد علیہ محمد۔ جو کھیل رہا تھا اسے اپنانے لگے، اس کی فضیلت بیان کرنے لگے، لیکن جو دین بانٹ رہا تھا، جو دین کے لیے قربانی دے رہا تھا، اس پر ظلم کرنے لگے۔ یہ انسان کی انسانیت برداشت نہیں کر سکتی، کیونکہ پیغمبر اسلام کیوں آئے تھے اور ہادیان دین کیوں آتے ہیں؟ تاکہ انسان اپنی انسانیت پہ باقی رہے۔ جب انسان اپنی انسانیت سے ہٹتا ہے تو اس کے اندر صفت حیوانیت آ جاتی ہے۔ اور صفت حیوانیت کیا ہے؟ کہا صفت حیوانیت یہ ہے کہ اگر بھیڑیے کی صفت آ گئی تو انسان درندہ بن جائے گا، اگر لومڑی کی صفت آ گئی تو انسان ہیلے ساز بن جائے گا، دھوکہ دینے والا بن جائے گا، اگر موش و چوہے کی صفت آ گئی تو انسان چور بن جائے گا۔ اسی طریقے سے جو بھی جانور کی صفت انسان کے اندر آتی جائے گی وہ اپنی انسانیت سے گرتا جائے گا۔ ہادیان دین کا آنا اس لیے ہے کہ وہ اسے انسان کو حیوانیت سے نکال کر انسانیت کی اعلیٰ منزل تک پہنچا دے۔ اور جب انسان اپنی اعلیٰ منزل تک پہنچتا ہے تو وہاں پر پیغمبر کہتے ہیں سلمان من اہل البیت، سلمان ہم اہل بیت میں سے ہیں۔ کہ جب انسان اپنی انسانیت کی اعلیٰ منزل تک پہنچتا ہے تو پروردگار عالم نے ہدایت کی جو ذمہ داری لی اور ہدایت کو جو انتظام کیا، کبھی انبیاء کو بھیجا، کبھی رسول ہیں، اور اسی طریقے سے لیکن جب نبوت ختم ہو رہی ہے، رسالت ختم ہو رہی ہے تو پروردگار تو نے دین کے تکمیل کا اعلان بھی کر دیا، تو اب ہدایت کیسی ہوگی؟ کہا دیکھو جب ہم دین کی تکمیل کا اعلان کر رہے ہیں، دین کامل ہو رہا ہے، کہاں؟ غدیر کے میدان میں، الیوم اکملت لکم دینکم، میں نے آج دین کو مکمل کر دیا۔ جو احکام پروردگار پیغمبر اسلام نے 23 سال تک بیان کیا، وہی نازل ہوتی رہی، احکام بیان ہوتے رہے۔ اب ضرورت تھی کہ کوئی ایسا آئے کہ جو 23 سالہ احکام کو اپنے ذمے پہ لے اور اس طریقے سے بیان کرے کہ جو پیغمبر اسلام نے 23 سال بیان کیا تھا وہ بیک وقت بیان کر سکے، وہ بیک وقت بیان کر سکے۔ اس کے اندر وہ صلاحیت پائی جانی چاہیے، اس کے اندر وہ صلاحیت پائی جانی چاہیے۔ تو صلاحیت کب ہوتی ہے؟ کہا صلاحیت وہی ہوگی کہ جسے اللہ چاہے گا۔
جسے اللہ اپنی طرف سے امام بنائے گا۔ اللہ نے کسے پیغمبر کے بعد امام بنایا؟ غدیر کے میدان میں پیغمبر اسلام نے اعلان کر دیا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا۔ یہ اعلان کی ابتدا نہیں تھی، بلکہ یہ اعلان کی انتہا تھی۔ پیغمبر اسلام نے مولا کی مولایت کا اعلان صرف غدیر میں نہیں کیا، بلکہ جب اسلام کے آغاز کا اعلان کیا تھا تو دعوت ذوالعشیرہ میں وہاں پر بھی مولا کی مولایت کا اعلان کر دیا تھا۔ اور پھر قرآن میں کہا جاتا ہے کہ اگر مولا مولا ہیں تو قرآن میں کہیں نظر نہیں آتا، ان کا نام نظر نہیں آتا۔ جیسے اللہ اللہ ہے تو قرآن میں ہے کہ ہاں اللہ اللہ ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ پیغمبر اسلام رسول ہیں تو قرآن میں ہے، تو قرآن میں کہیں علی کا نام نہیں آتا، آپ کیسے انہیں مولا مان سکتے ہیں؟ آپ کیسے انہیں مولا مان سکتے ہیں جب قرآن میں نام نہیں ہے؟ تو قرآن میں پروردگار عالم نے بہت سو کا نام نہیں دیا ہے۔ اللہ نے اگر اپنا نام پیش کیا ہے تو وہاں شیطان کے بارے میں بتایا ہے، پیغمبر اسلام کا نام آیا ہے تو وہاں مخالفین پیغمبر کا بھی نام دیا ہے، ابو لہب، ابو جہل، اور اگر علی کا نام آتا تو بہت سارے کو بھی نام آتے۔ جہاں پر پروردگار عالم نے اپنے نام کو پیش کیا، رسول اسلام کے نام کو پیش کیا، لیکن علی کے نام کو نہیں پیش کیا، وہاں پر نام کا نہیں پیش کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ دیکھو کہیں نام بتایا جاتا ہے، کہیں نام بتایا نہیں جاتا، بلکہ صفت کو گنایا جاتا ہے، بلکہ صفت کو گنایا جاتا ہے۔ وہ کب کہا جب مولا کائنات مسجد نبی میں موجود تھے، نماز پڑھ رہے تھے، ایک سائل آیا اور سائل نے آنے کے بعد یہ کہا کہ اے تم میں سے کوئی ہے کہ جو مجھے کچھ عطا کرے؟ ایک فقیر آیا اور اس نے کچھ مانگا کہ تم میں سے کوئی ہے جو مجھے کچھ عطا کرے؟ جب وہ فقیر نے 3 مرتبہ مانگا، کسی نے کچھ نہیں دیا، تو اس نے شکایت کی، پروردگار تو گواہ رہنا، تیری مسجد میں، رسول کی مسجد میں، تیرے مسلمانوں کے سامنے سے میں مانگ رہا تھا لیکن کسی نے عطا نہیں کیا۔ مولا کائنات نے اپنے دست مبارک کو بڑھایا، فقیر آیا، سائل آیا اور ہاتھ سے انگوٹھی کو اتارا اور چلا گیا۔ پیغمبر اسلام آئے، پیغمبر اسلام نے کہا کہ ابھی کیا کوئی سائل آیا تھا؟ سارے واقعے کو لوگوں نے بیان کیا، تو پیغمبر اسلام نے کہا کہ پروردگار عالم نے آیت ولایت نازل کی، خداوند عالم نے کہا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ دیکھو تمہارا ولی اللہ ہے اور اس کا رسول ہے، اور وہ ایماندار افراد ہیں کہ جو نماز کو قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ صلی محمد وعلی محمد پہ۔ اور تمام مفسرین قرآن نے اس آیت کی تفسیر میں اس بات کو پیش کیا کہ اگر یہ آیت نازل ہوئی ہے تو صرف اور صرف مولا کائنات کے لیے، صرف مولا کائنات کے لیے۔ لیکن کچھ چیزیں ہیں یہاں پر کہ اللہ نے کہہ دیا کہ اللہ ولی ہے، اس کا رسول ولی ہے۔ کام اللہ نے انجام نہیں دیا تھا، کام رسول نے انجام نہیں دیا تھا، کام علی نے انجام دیا تھا، نام علی کا آنا چاہیے تھا۔ تو پھر اللہ نے اپنا نام کیوں پیش کیا؟ رسول کا نام کیوں پیش کیا؟ پھر مولا کائنات کی ولایت کا اعلان اس طریقے سے کیوں کیا؟ صرف علی کی ولایت کا اعلان کر دیتا کہ جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں بس نہیں۔ اگر ہم سائل کے سوال کی طرف متوجہ ہوں تو سائل نے یہی کہا تھا کہ میں تیرے گھر میں آیا ہوں، تیرے نبی کی مسجد میں آیا ہوں اور تیرے مسلمان بندوں سے مانگ رہا ہوں۔ سائل نے تینوں پر اشکال کیا تھا کہ ایک اللہ، مسجد تیرا گھر ہے، تیرے نبی کی مسجد ہے اور تیرے مسلمان ہیں، تو اسی لیے پروردگار عالم نے اپنا نام لے کے اپنا بھرم رکھ لیا، پیغمبر اسلام کا نام لے کے مسجد کی عزت کو بچا لیا، اور اس کے بعد اس صفت کو بیان کر کے، زکوٰۃ کو بیان کر کے بتا دیا کہ دیکھو مسلمان وہ ہوتے ہیں، وہ ایسے ہوتے ہیں کہ جو سائل کو کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ دیکھیں جو صفت بیان کی گئی ہے وہ کون سی؟ کہ آمن الذین، جو صاحب ایمان ہوتے ہیں۔ اس کے بعد یقیمون الصلاۃ، جو نماز کو قائم کرتے ہیں، اور اس کے بعد یؤتون الزکوٰۃ،
یہ تین چیزیں، ایک صاحب ایمان ہونا، دوسرے نماز کو قائم کرنا، اور تیسرے زکوٰۃ دینا۔ مولائے کائنات جو کل ایمان ہے، پہلی صفت، دوسرے نماز کو قائم کرنا، دوسری صفت، تیسرے زکوٰۃ دینا۔ جو زکوٰۃ دی ہے وہ واجب زکوٰۃ نہیں تھی، وہ واجب زکوٰۃ نہیں تھی، کیونکہ واجب زکوٰۃ جو ہے وہ سونے چاندی کے سکوں پہ دی جاتی ہے، انگوٹھی زکوٰۃ میں نہیں جا سکتی۔ وہ زکوٰۃ اسے صدقہ کہا جاتا ہے کہ جب انسان کے اندر یہ تین صفتیں آ جائیں تو وہ علی کے قریب ہونے لگتا ہے، علی سے قریب ہونے لگتا ہے۔ جہاں انسان کا ایمان مکمل ہونے لگے، نماز کو قائم کرنے لگے اور اس طریقے سے صدقہ دے، تو عزیزان گرامی، یہ رہنما، یہ ہدایت کرنے والے جو اللہ نے بھیجے ہیں، اور پیغمبر اسلام جو ہدایت کے لیے آئے اور ان کی سیرت کو جو بیان کیا گیا، پہلی صفت کیا تھی کہ انسان مومن ہو، تب ہدایت صحیح سے حاصل کر سکتا ہے۔ رسول پر ایمان ہو، اور رسول پر ایمان کیسا ہو؟ کہا رسول پر ایمان تین طریقے سے بیان کیا گیا ہے قرآن میں۔ ایک ایمان کی منزل یہ ہے کہ آمنو بہ، جسے آمنو بہ ہی ہم پڑھ سکتے ہیں، آمنو بہ یعنی صرف اصل رسول پہ ایمان بس۔ دوسرا ایمان کیا ہے؟ کہ دوسرا ایمان ہے آمنو لہو، یعنی ان کے لیے ایمان، یعنی ایسا ایمان جس ایمان کے ذریعے سے رسول کے لیے نفع بخش ہو۔ تیسرا ایمان رسول پہ کیا ہے؟ کہ تیسرا ایمان ہے آمنو معہو، وہ ایمان لاؤ کہ جو ان کے ساتھ ہو، یعنی ایسا ایمان ہو کہ انسان کے اندر ایسا جذبہ پایا جائے کہ وہ اپنے آپ کو پیغمبر اسلام پہ قربان کر دے، اپنے آپ کو پیغمبر اسلام پہ قربان کر دے۔ تو عزیزان گرامی، معلوم یہ ہوا کہ جہاں پر رسول کے اوپر ایمان لانے کا مطالبہ ہو رہا ہے کہ دیکھو یہ تمہارے ہادی ہیں، اگر تم رسول پہ ایمان لاؤ گے تو یقیناً تم ہدایت پا لو گے، اگر رسول پہ ایمان نہیں لاؤ گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ صلی محمد وعلی محمد پہ۔ تو جب رسول اس دنیا سے جا رہے تھے تو ضروری تھا کہ کوئی ایسا ہادی و رہنما ہو کہ جو قیامت تک کے لیے ہدایت کا مینارہ بن سکے، ہدایت کا چراغ بن سکے۔ تو پیغمبر نے یہی کہا کہ ہم تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہے ہیں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک ہماری اطرت، اور ہماری اطرت یعنی ہمارے اہل بیت۔ بہت جلدی جلدی بیان کرتا چلوں۔ اہل بیت کہ جس کا سلسلہ امامت کا ہے، اور امامت کے سلسلے سے کہا کہ جو بھی اپنے وقت کے امام کی معرفت کے بغیر مر جائے گا وہ جاہلیت کی موت مرے گا، وہ جاہلیت کی موت مرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ دعائے معارف میں جو آخری جملہ یہی ہے کہ اے پروردگار، اگر ہم نے تیری حجت کی معرفت حاصل نہ کی تو ہم دین سے گمراہ ہو جائیں گے، دین سے گمراہ ہو جائیں گے۔ یعنی حجت کی معرفت دین کی حفاظت کا سبب ہے، اور یہ حدیث تمام فرقے میں پائی جاتی ہے اور صحیح و سند کے ساتھ یہ حدیث بیان کی جاتی ہے۔ امام کی معرفت جو ہمارے لیے ضروری ہے، اور صرف یہ ہمیں یاد نہیں بلکہ دشمنوں کو بھی یہ یاد ہے اور یاد رہی۔ ہم نے دیکھا ہے کہ جب پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ من ماتا، جو مر جائے، ولم یعرف امام زمانے ہی، اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے، تو اس کی موت کیا ہوگی؟ ماتا میتتن جاہلیہ، اس کی موت جاہلیت کی موت ہوگی۔ رہنما کا جاننا، ہادی کو پہچاننا اور امام وقت کی معرفت حاصل کرنا، یہ انسان کی کامیابی کا سبب ہے، کہ جسے پروردگار عالم نے جس لیے ہادیان دین کو بھیجا ہے۔ لیکن لوگوں کو حدیث تو یاد رہی لیکن امام یاد نہ رہا، حدیث یاد رہی، امام یاد نہ رہا۔
اور ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ عبداللہ ابن عمر خلیفہ دوم کے بیٹے، انہیں یہ حدیث یاد تھی، مولا کائنات کے زمانے میں جب مولا کائنات کی حکومت آئی ہے، بس مختصر طور سے بیان کرتا چلوں کہ جب مولا کائنات کی حکومت آئی ہے تو انہوں نے بیعت نہیں کی، انہوں نے بیعت نہیں کی۔ جب انہیں لایا گیا اور ان سے کہا گیا کہ بیعت کر لیں، کہا نہیں میں بیعت نہیں کروں گا۔ تو ان سے کہا گیا ٹھیک ہے آپ بیعت نہیں کریں گے تو آپ کسی کو ضامن بنائیں کہ آپ حکومت میں کوئی فتنہ و فساد برپا نہیں کریں گے، کوئی خلفشار برپا نہیں کریں گے۔ تو اب کوئی ضامن بننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جب کوئی ضامن نہ بنا تو مولا کائنات نے کہا میں ان کا ضامن بنتا ہوں، میں ان کا ضامن بنتا ہوں، میں ان کی ضمانت لیتا ہوں۔ اللہ رے ظرف علی کہ بیعت بھی نہیں ہو رہی ہے لیکن ضمانت لے رہے ہیں، انہیں چھوڑ دیا گیا۔ وہ وقت آتا ہے کہ ایک مرتبہ حجاج بن یوسف ثقفی آیا، کافی زمانے کے گزرنے کے بعد جب وہ آیا تو وہ ایک ظالم سقاف تھا، بہت ہی ظلم اس کا مشہور تھا۔ تو رات کی تاریکی میں یہ اس کے دربار میں گئے اور جانے کے بعد جو وہاں نگہبان تھا اس سے کہا کہ میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ کہا کیوں ملنا چاہتے ہیں؟ کہا مجھے بہت ضروری کام ہے ان سے ملنا۔ اس نے کہا نہیں مل سکتے، رات کا وقت ہے، وہ آرام کر رہے ہیں۔ کہا نہیں مجھے ملنا ہے۔ بہت اصرار کیا تو خیر گئے ملنے کے لیے۔ حجاج بن یوسف ثقفی اپنے بستر استراحت پہ لیٹا ہوا تھا، یہ داخل ہوئے اور جب یہ داخل ہوئے تو انہوں نے کہا کہ میں تم سے بیعت لینے کے لیے آیا ہوں، کیونکہ وہ یزید کی بیعت لینے کے لیے آیا تھا۔ کہ میں تم سے بیعت لینے کے لیے آیا ہوں۔ کہا کیوں بیعت لینے کے لیے آیا اتنی رات میں؟ صبح آ جانا۔ کہا نہیں مجھے ابھی تم سے بیعت کرنا ہے۔ کہا ابھی کیوں بیعت کرنا ہے؟ کہا کہ مجھے پیغمبر کی حدیث یاد ہے۔ کہا پیغمبر کی حدیث کیا ہے؟ کہا پیغمبر نے فرمایا تھا کہ جو اپنے وقت کے امام کو نہ پہچانے اور ایسی مر جائے تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہوتی ہے۔ تو ہم چاہتے یہ ہیں کہ اپنے امام کو مشخص کر دیں، ہم بیعت کر کے یہ بتا دیں کہ ہمارا کوئی امام ہے، کوئی رہنما ہے۔ تو کبھی کبھی باطل کی زبان پہ بھی حق جاری ہو جاتا ہے۔ حجاج نے کہا کہ جب علی کی بیعت لی جا رہی تھی تو تمہیں حدیث نہیں یاد آئی تھی؟ تب تمہیں حدیث نہیں یاد آئی؟ کہا ٹھیک ہے اگر بیعت کرنا ہی چاہتے ہو تو ابھی تو میں اپنا ہاتھ نہیں بڑھا سکتا، لو یہ میرا پیر ہے اس پہ بیعت کر لو۔ اللہ اکبر، پیر پہ بیعت کر لی گئی۔ یہ انتظام پروردگار ہے یا انتقام پروردگار ہے کہ جو علی کی ہاتھ پہ بیعت نہیں کرتا وہ دشمن کی لات پہ بیعت کرتا ہے، وہ دشمن کی لات پہ بیعت کرتا ہے۔ تو اللہ نے جن کو رہنما بنا کر بھیجا ہم انہیں پہچانے کہ ہمارے ہادی و رہنما کون ہیں، جو انسان اور انسانیت کی ہدایت کے لیے آئے ہیں۔ آج جب ہم دیکھتے ہیں تو علامہ اقبال نے یہی کہا کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین۔ آج کروڑوں کا مجمع جو کربلا کی طرف لبیک یا حسین کہتے ہوئے رواں دواں تھا، جو نظر آیا کہ جہاں پہ سمجھ میں آتا ہے کہ دیکھو حسین کون ہیں، جو ایسی غربت، ایسی مفلسی، جو پیاس، ظلم، جہاں پر ہر طرف سے ظلم ہو رہا ہو اور اس طریقے سے شہید کر دیا جائے، آج اس کا نام لینے والے کروڑوں کی تعداد میں اسے یاد کر رہے ہیں۔ یقیناً دنیا والوں نے نمائندہ الہی کو نہیں سمجھا کہ جو اللہ کی طرف سے ہدایت کے لیے آئے تھے، لیکن جو ہدایت کے لیے آئے تھے ان کا ظرف اتنا بلند و بالا تھا کہ ان پر پتھر مارے گئے، انہوں نے اپنے راستے کو نہیں چھوڑا، ان پر تہمتیں لگائی گئیں، انہوں نے اپنے مشن کو نہیں چھوڑا، وہ اپنے دین پر ویسی باقی رہے، وہ اپنے کام پر ویسی باقی رہے اور دین کی تبلیغ اسی طریقے سے کرتے رہے، ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹے، کیونکہ دین ان کے لیے ضروری تھا اور وہ بتا رہے تھے کہ انسان کی کامیابی کے لیے
صرف یہی ہے کہ جو انسان کو کامیاب کر سکتا ہے۔ ہاں عزاداروں، یہ ایام عزا ظاہراً تمام ہو رہے ہیں، اور آج کی شب وہ ہے کہ کل پہلی ربیع الاول کا چاند نمودار ہو چکا ہے۔ کچھ ہی دن بچے ہیں ہمارے لیے، ہم جتنا چاہیں گریہ کریں، جتنا چاہیں روئیں، وہ کم ہے، کیونکہ یہ سہولتیں جو ہمارے پاس موجود ہیں وہ اہل حرم کے پاس نہیں تھی۔ جب کوئی روتا تھا تو کوئی تماچے مارتا تھا، شمر کبھی تازیانے لے کے آگے بڑھتا تھا اور گریہ کرنے کے لیے نہیں دیتا تھا۔ امام حسین جب وقت آخر آئے ہیں اور کہا اے بہن زینب خدا حافظ، اے ماں کی کنیز فضہ خدا حافظ، تو خیمے میں کوہرام برپا ہو گیا۔ ہاں عزاداروں، جناب زینب کہتی ہیں بھیا کیا آپ بھی مجھے اس عالم میں چھوڑ کے چلے جائیں گے؟ کہا ہاں بہن زینب، نانا سے بچپن میں وعدہ کیا تھا، اس وعدہ طفلی کو وفا کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن زینب، جب جناب زینب کے چہرے کو دیکھا ہے امام حسین نے، تو دیکھا جناب زینب کچھ پریشان سی لگ رہی ہیں۔ دیکھ پتہ امام حسین نے دعا کیا، پروردگار زینب کے دل کو ڈھارس دے، زینب کے دل کو قرار دے۔ جناب زینب اور امام حسین گفتگو کر رہے تھے تو جناب فضہ دیکھ رہی تھی کہ امام حسین نے دیکھا کہ جناب زینب مضطرب حالت میں ہے، اور جناب فضہ کہتی ہیں کہ امام حسین خیمے کے گوشے میں جناب زینب کو لے گئے اور اس کے بعد کہا ہے زینب اس قافلے کا سالار میں تھا، مدینے سے کربلا تک قافلے کو میں لے کر آیا تھا، اب کربلا سے مدینے تک کی ذمہ داری تمہاری ہے۔ جناب فضہ کہتی ہیں کہ جب واپس آ رہے تھے تو میں نے دیکھا جب جا رہے تھے تو حسین آگے آگے تھے، لیکن جب واپس آ رہے تھے تو زینب آگے آگے تھی اور حسین پیچھے پیچھے تھے۔ اللہ اکبر۔ حسین رخصت آخر کے لیے آئے اور اس کے بعد جناب سید سجاد سے رخصت ہوئے، جیسے رخصت ہو کے چاہتے ہیں کہ میدان جہاد میں جائیں، ابھی چاہ رہے تھے کہ میدان کی طرف آگے بڑھیں، کیا دیکھا ایک بچی دوڑتے ہوئے چلی آ رہی ہے، بابا بابا آپ جا رہے ہیں، بابا آپ مجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ کہا سکینہ تم نے تو مجھے خدا حافظ کر دیا تھا، اب کیوں آ رہی ہو؟ کہا بابا ایک خواہش ہے۔ کہا بتاؤ سکینہ کیا خواہش ہے؟ کہا بابا ایک مرتبہ اس زمین پہ لیٹ جائیے، میں چاہتی ہوں کہ آخری مرتبہ آپ کے سینے پہ سو لوں۔ میں دیکھ رہی ہوں جو بھی صبح سے میدان میں گیا ہے وہ واپس نہیں آیا، اور اب آپ جا رہے ہیں تو یقیناً مجھے یقین ہو گیا کہ اب میں یتیم ہو جاؤں گی۔ اے بابا اب میں کس کے سینے پہ سوں گی؟ جب رات ہوگی تو میں مقتل میں چلی آؤں گی بابا، اور آپ کی بو پا کر آپ کے سینے پہ سو جاؤں گی۔ تو امام حسین نے ہی کہا اے میری لال سکینہ اب تم اپنی ماں کے پاس سونا، علی اصغر میرے پاس سوئیں گے۔ ہاں عزادارو، حسین رخصت ہوئے اور اس کے بعد جب حسین میدان کربلا میں آئے، جنگ کرتے کرتے ایک مرتبہ منادی نے ندا دیا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ تیرا رب تجھ سے راضی ہو گیا، تو اپنے رب سے راضی ہو گیا۔ ہاں عزاداروں، ابھی کچھ دیر گزری تھی کہ ایک مرتبہ زمین کربلا ہلنے لگی، فرات کا پانی نیزے اچھلنے لگا۔ جناب زینب نے سید سجاد کو کہا اے بیٹا سید سجاد دیکھو کیا قیامت برپا ہو گئی۔ کہا اے پھوپھی اماں، اے پھوپھی اماں ذرا خیمے کا پردہ تو ہٹائیے۔ خیمے کا پردہ ہٹا، کیا دیکھا باپ کا سر نوک نیزہ پہ بلند ہے۔ ہاں عزاداروں، کسی بیٹے کو کوئی خدا ایسا منظر نہ دکھائے کہ باپ کا سر ہو نوک نیزہ پہ بلند ہو۔ ہاں عزاداروں، 11ویں محرم آ گئی، خیمے جلا دیے جا چکے، جو بیویاں خیمے میں تھیں جب باہر آئیں ردائیں چھن گئیں، چادریں چھن گئیں، سکینہ کو تماچے مارے گئے۔ اللہ اللہ، جب انہیں اسیر کیا گیا ہے نا تو کس طریقے سے اسیر کیا گیا؟ تمام بیویوں کے بازوؤں میں رسن باندھی گئی، لیکن سکینہ کے گلے میں رسن باندھی گئی۔ یہی کہا کہ بیویاں رکوع کی حالت میں چلا کرتی تھی، جب کوئی بیوی سیدھی ہوتی تھی اپنی کمر کو سیدھا
سیدھا کرنا چاہتی تھی تو سکینہ کا گلا تنگ ہو جاتا تھا۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ جب یہ قافلہ کوفے پہنچا ہے نا، ایک شخص آتا ہے، کہتا ہے میں نے سنا ہے کہ حسین کی ایک بیٹی تھی جس کا نام سکینہ تھا، وہ کہاں ہے؟ اسے قافلے سے الگ کیا جائے۔ جناب رباب تڑپ گئی، نہ جانے میرے لال پہ کون سی مصیبت آنے والی ہے۔ کہا وہ بچی اپنی پھوپھی کے پاس ہے۔ سکینہ کو جدا کیا اور ایک سواری ایسی سواری پہ بیٹھایا جو بے محمل کے تھے، جس میں کجاوا نہیں تھا۔ اللہ اکبر۔ ایسی پشت پہ جس سے جب سکینہ سے سنبھلا نہ گیا تو جناب سکینہ کو ایک رسی سے جکڑ دیا گیا۔ جب اونٹ چلتا تھا، جب سواری چلتی تھی، سکینہ کے سینے پہ زخم ہوتا جاتا تھا۔ جب یہ قافلہ شام پہنچا ہے نا اور سکینہ کو جب سواری سے اتارا ہے تو سکینہ کا کرتا خون سے رنگین تھا۔ ہاں عزاداروں، وہ وقت آتا ہے کہ دربار یزید میں مجمع عام میں ایک مرتبہ یزید کہتا ہے اے سکینہ، میں نے سنا ہے کہ تمہارا بابا تمہیں بہت چاہتا تھا، تم سے بہت محبت کرتا تھا۔ دیکھو یہ تمہارے بابا کا سر ہے، اگر تم سے محبت کرتا تھا تو اپنے بابا کو آواز دو، اپنے بابا کو بلاؤ۔ سکینہ نے اپنے جلے ہوئے دامن کو بلند کیا، اپنے ہاتھوں کو بلند کیا۔ بابا، یزید ہماری محبت کا امتحان لینا چاہتا ہے۔ اے بابا، آپ بتا دیے کہ آپ کو کیسی محبت تھی۔ یہ کہنا تھا کہ ایک مرتبہ تشت سر حسین بلند ہوا، سکینہ کے دامن میں آ گیا۔ ایک مرتبہ جب یہ منظرہ جب درباریوں نے دیکھا تو ایک خلفشار مچ گیا۔ وہ وقت آیا کہ یہ اہل حرم قید خانے میں ہے۔ سکینہ کبھی جناب سید سجاد سے سوال کرتی ہے، کبھی زینب سے سوال کرتی ہے، اے پھوپھی اماں یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ سید سجاد سے سوال کرتی ہے، اے بھیا یہ بتائیے کہ پیاس کی آخری انتہا کیا ہوتی ہے؟ جناب زینب یہی کہتی تھی، یہ پرندے اپنے آشیانے کی طرف جا رہے ہیں۔ پھوپھی اماں ہم کب اپنے مدینے جائیں گے؟ سید سجاد جواب دیتے تھے، اے بہن زینب، پیاس کی انتہا یہ ہوتی ہے کہ جب جسم کا گوشت ہڈیوں سے الگ ہو جاتا ہے۔ سکینہ کہتی تھی، بھیا پیاس کے آخری مرحلے میں ہم ہیں، اور یہ وصیت کرتی تھی، اے بھیا، اے پھوپھی اماں، اگر میری روح قفس عنصری سے پرواز کر جائے نا تو مجھے کسی نشیب میں دفن کر دیے گا جہاں کی زمین تھوڑا نرم ہو، تھوڑا نم ہو، تھوڑا ٹھنڈی ہو۔ اللہ اللہ، یہ سکینہ اس طریقے سے وصیت کیا کرتی تھی۔ ہاں عزاداروں، ایام عزا ختم ہو رہے ہیں، ہمیں نہیں معلوم، ہم یقین ہے ہمیں کہ ہم نے حق ادا نہیں کیا۔ اے سیدہ ہمارا پرسہ قبول کیجئے۔ اے سیدہ ہم اس طریقے سے نہیں روئے جیسے ہمیں رونا چاہیے، ہم اس طریقے سے غم نہ منا سکے جیسے ہمیں منانا چاہیے۔ ہاں جناب سکینہ اپنے بابا کو یاد کیا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ سوتے سوتے بیدار ہوئے، اے بابا ابھی تو آپ یہاں تھے، کہاں چلے گئے؟ جناب سکینہ کے گریے کو دیکھ کے اہل حرم گریہ کرنے لگے۔ جب یزید تک یہ خبر پہنچی ہے کہ ایک بچی رو رہی ہے، کہا اسے اس کے بابا کا سر دے دو۔ کائنات میں کسی بچی کو اس طریقے سے نہیں بہلایا گیا ہوگا کہ اس کی آغوش میں اس کے بابا کا کٹا ہوا سر آ جائے۔ اللہ اللہ، جیسے ہی سکینہ کو حسین کا سر دیا گیا ہے نا، سکینہ نے اپنے رخسار کو رکھ دیا۔ بابا آپ کے بعد تماشے مارے گئے، بابا آپ کے بعد بندے چھینے گئے۔ یہ کہتے کہتے ایک مرتبہ سکینہ خاموش ہو گئی۔ سکینہ کا خاموش ہونا تھا۔ سید سجاد کو جناب زینب کہتی ہیں، اے بیٹا سید سجاد ذرا سکینہ کو سنبھالو۔ جیسے ہی سید سجاد نے سکینہ کو سنبھالنا چاہا، کہا پھوپھی اماں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اے پھوپھی اماں سکینہ ہمیں چھوڑ کے چلی گئی۔ آزاداروں، وہ وقت آتا ہے کہ جب سید سجاد کو یزید نے رہائی کی خبر دی۔ میں اپنے بیان کو یہاں تمام کر دیتا لیکن چند جملے اور سن لے۔ جب سید سجاد کو رہائی کی خبر دی ہے نا، سید سجاد نے آگے جناب زینب سے کہا، اے پھوپھی اماں یزید نے ہمیں رہا کر دیا۔ وہ کہہ رہا ہے یا چاہے یہاں رہنا چاہے تو یہاں رہیں، یا مدینے جانا چاہے تو مدینے چلی جائے۔ جناب زینب کہتی ہیں، اے میرے لال سید سجاد، یزید سے کہو کہ ہمیں ایک حجرے
حجرہ خالی کر کے دے دے. ہم نے اپنے شہداء کا ماتم نہیں کیا. آزاداروں آپ کتنے خوش نصیب ہیں, آپ کو موقع ملا ہے, آپ کو فرصت ملی ہے, آپ کے لیے اہتمام کیا گیا ہے. ہائے وہ اہل حرم زینب جو کہہ رہی ہیں ہم نے اپنے شہداء کا ماتم نہیں کیا, ہم نے اپنے شہداء پہ گریہ نہیں کیا. ہائے حجرہ خالی کیا گیا, سارے شہداء کے سر آنے لگے. جب شہداء کے سر آنے لگے نا تو سب سے آگے آگے جناب عباس کا علم تھا. جیسے ہی بیویوں کی نگاہ عباس کے علم پہ پڑی ہے ایک قرآن برپا ہو گیا. جناب زینب نے کہا اے میرے غیرت دار بھیا عباس, تمہارے بعد ہمارے اوپر ایسا ظلم ہوا ہے. اس کے بعد جب شہداء کے سر آ گئے, سارے تبرکات آ گئے, تبرکات میں جناب سید سجاد نے دیکھا سارے تبرکات تو آ گئے لیکن ابھی علی اصغر کا جھولا نہیں آیا. کہا یہ جھولا علی اصغر کہاں ہے؟ ایک شخص نے کہا تم جھولے کا کیا کرو گے, وہ تو چھوٹا سا جھولا تھا, جلا ہوا تھا. سید سجاد کہتے ہیں میں نے دیکھا ہے اماں رباب رات کی تاریکی میں اپنے ہاتھوں کو ہلایا کرتی ہیں, علی اصغر کو یاد کرتی ہیں. آزاداروں ایک مرتبہ ایک چھوٹی سی گٹری آئی, جناب زینب نے اس گٹری کو کھولا. اس گٹری میں کیا تھی؟ اس گٹری میں بیویوں کی چادریں تھی. جناب زینب نے چادریں تقسیم کرنا شروع کی. اے ام کلثوم یہ تمہاری چادر, اے رباب یہ تمہاری چادر, اے ام فروا یہ تمہاری چادر. جب سب چادریں تقسیم ہو گئی نا ایک چھوٹی سی چادر رہ گئی. آئے سکینہ, آئے سکینہ. آزادارو, آزادارو جب یہ قافلہ کربلا کی طرف چلا ہے ایک خرابے کے پاس پہنچا. جناب زینب نے کہا ذرا قافلے کو روکا جائے, سواری کو روکا جائے. زینب یہاں کیا کریں گی؟ کہا یہ قید خانہ ہے, یہاں میری بچی ہے, یہاں میری سکینہ ہے. اس قید خانے میں گئی, چادر کو سکینہ کی قبر پہ ڈال دیا. اے میری لال سکینہ تم چادر یاد کیا کرتی تھی, تم پوچھا کرتی تھی اے پھوپھی اماں ہم مدینے کب جائیں گے؟ اے میرے لال ہم مدینے جا رہے ہیں. آزاداروں یہ قافلہ شام سے کربلا, کربلا سے مدینے آیا. جب مدینے آ گیا نا اور اس کے بعد سارے مزارات پہ ہونے کے بعد سید سجاد نے جناب زینب سے کہا اے پھوپھی اماں, اے پھوپھی اماں اب آپ اپنے گھر چلی جائیں. جناب زینب, جناب زینب بیت الشرف میں تشریف لائیں. عبداللہ موجود نہ تھے, عبداللہ موجود نہ تھے. زینب آئیں, کیا دیکھا؟ دو چھوٹے چھوٹے بستر ہیں, دو چھوٹے چھوٹے مسلے ہیں. بستر کو دیکھا, مسلے کو دیکھا, مسلے کو سینے سے لگا لیا. ممتا تڑپی اے میرے لال, اور اے میرے لال محمد مجھے معاف کر دینا, میں تمہارا ماتم نہ کر سکی, میں تم پہ گریہ نہ کر سکی. اسی اسنا میں جناب عبداللہ آ گئے. آنے کے بعد جناب عبداللہ نے جو پوچھا ہے نا آزاداروں کیا گزر گئی ہوگی زینب پر, جیسے ہی جناب عبداللہ آئے آ کے کہتے ہیں اے ضعیفہ, اے ضعیفہ آپ کون ہیں, میرے گھر میں کیا کر رہی ہیں؟ ابھی میری زوجہ نہیں ہے, آپ یہاں سے تشریف لے جائیں. اے زینب نے سر پیٹ لیا, اے عبداللہ تم نے بھی مجھے نہیں پہچانا. جیسے یہ سننا تھا جناب عبداللہ سے رہا نہ گیا. اے بی بی جب آپ مدینے سے گئی تھی تو آپ کے بال سیاہ تھے, آپ کی کمر خمیدہ نہ تھی. بی بی یہ آپ کے ہاتھ میں نشان کیسا ہے؟ زینب کہتی ہے میرا حسین مارا گیا, میرا عباس شہید ہو گیا. کربلا سے کوفہ, کوفے سے شام, یزید کا دربار, لوگوں کا پتھر پھینکنا ہمیں یاد ہو. اللہ رحمت اللہ علیہ الظالمین.